یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر یہ خام خواہی رہ چکا ہے کہ لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا جی، بیوی کے ساتھ ملنا نہیں ہے اور ان کو بوسوں کے نام نہیں دے سکتے۔ بھی اللہ کے بندے شریعت میں کہاں ہیں؟ یا خام خواہ سے کہہ دیتے ہیں سفر کا مہینہ آیا جو وہ ہو سکے، یا رمضان میں شادی نہ کرو، محرم میں شادی نہ کرو، کہاں ہے اس طریقے سے؟ صحابہ کرام کے دور کے اندر تو محرم کے اندر شادی ہوا کرتی تھی، نکاح ہوا کرتے تھے، اور یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والے مہینے میں نکاح ہوگا تو اس میں برکت ہی پیدا ہوگی۔ اگر اس میں خامخواہ ایک طریقے سے بات کی جائے کہ آیا کہ جی محرم کے اندر جو نکاح کرے گا، شادی کرے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، شادی ختم ہو جائے گی، اگر جو رمضان کے مہینے میں کرے تو بھی ٹوٹ جائے گا، یا اس کے علاوہ جو ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں، کافی سارے ایسے بہت ساری گھرانیاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن کے نکاح ان کے گھر نہیں بس رہے۔ یہ تو ہے میاں بیوی کا آپس میں محبت کا اظہار ہونا، جتنی ان کے اندر الفت ہوگی، محبت ہوگی، اتنا گھر بسے گا۔ اگر ان کے اندر محبت نہیں ہو تو ویسے ہی ایک دن میں جو نکاح ٹوٹ جائے۔ بوسو کنار نہ کرنا، ملنا آپس میں یہ گناہ ہے، لیکن محرم سے لے کر 10 محرم الحرام میں احترام کا کرنا۔ وہ اللہ کے بندے صرف روزے کی حالت میں رمضان کا مہینہ بھی ہو، رمضان کا مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر اس حالت میں صرف روزے کی حالت میں مرد اپنی بیوی سے نہ ملے، یہی حکم ہے، آپ کو تو وہ بھی مل سکتا ہے۔ محرم کے مہینے میں بوسو کنار کرنا شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں، آدمی بوسہ بھی دے سکتا ہے، مل بھی سکتا ہے، اور بلکہ ملنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں یہ برکت والا مہینہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں حضرت، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ جو ہے نا محرم کے مہینے کے اندر جو بیوی سے ملتا ہے، اگر ان دنوں میں اللہ نے جو بیوی کے اندر کوئی لطفے کو ٹھہرا دیا تو وہ بچہ نیک پیدا ہو، صالح پیدا ہو، مجاہد پیدا ہوگا، متقی پرہیزگار پیدا ہوگا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بڑا ایک عجیب سے جو ہے نا جہلانہ ایک رسم چل پڑی ہے، آج تک جو ہے نا گھر گھر کے اندر یہ بات پوچھ گئی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جی، اس کا ادب احترام اس طریقے سے کرنا ہے۔ محرم کے مہینے میں اعمال کرنے چاہیے، نیک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے وہ عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو یا عاشورہ کے بعد میں دوسرا روزہ رکھو، 2 روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ یہود کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ باقی عورتوں کو ملنا چاہیے کہ بالکل بوسہ کنار کریں، یہ نہیں ہے کہ پابندی ہے، آج مرد بڑے پریشان ہیں، آج بالکل عجیب سی بات نہیں ہے کہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، ضرور ملے، اس کی بیوی ہے، اس کی کھیتی ہے، وہ آدمی گناہوں سے بچے، اپنی بیوی کو ملے، ایک شہوت کا سوال، اور باقی جب دیکھیں کہ آج تو بیوی پارک پر میں شہر کے اندر جا رہا ہے، آپ کو میں جا کر دکھاؤں روزانہ جو ہے نا بیوی پارک سے یہ کوئی یہ ادب احترام ہے؟ پھر جو ہے نا کوئی پردہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گلوں کے تر، اور بڑی عجیب جو ہے نا یہ آزادی مل چکی ہے کہ آزادی کے ذریعے سے جو ہے نا ہم گھروں سے بیٹھتے ہیں اور اپنے طریقے سے چلتے ہیں۔ حرم کے اندر ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے، ہر مرد اپنی بیوی کو مل سکتا ہے، جائز ہے، بوسو کنار بھی دے سکتا ہے، چومیاں بھی لے سکتا ہے، پستانوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اس کا حق ہے کہ چوموں کے نام چومے کیوں نہ چومے، اس کا حق ہے، اور دوسروں کو کیوں دیکھیں، بد نظری سے بچے، بے حیائی سے بچے، اللہ نے حق رکھا ہے، کبھی بھی اللہ نے کسی کو کوئی منع نہیں کیا۔ روزے کی حالت میں جو ہے صرف اپنی بیوی کو مل سکتا، بس یہ حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کھونا کرے۔ باقی نکاح کا کرنا، شادی کا کرنا، یہ برکت والا مہینہ ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے، صحابہ کرام نے نکاح